بیرسٹر گوہر علی خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم بانی کو رہا کروانے کے بجائے بانی کو ملاقات کروانے کی نہج پہ آ گئے ہیں، اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں. کیا یہ اعتراف شکست ہے؟ یہ شکست کا اعتراف نہیں ہے، یہ حقائق کا ادراک ہے. اور گوہر جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ سین بات کرتے ہیں، وہ سین وائس ہے اور سمجھدار آدمی ہے، وہ سلجھو آدمی ہے. تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس پالیسی کا جس کے گوہر صاحب ہم جیسے لوگ جو ہیں ہمیشہ سے ناقد بھی رہے ہیں، اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ سیاسی حکمت عملی جب تک نہیں اپنائیں گے تو خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ اس سے مشکلات بڑھتی رہیں گی اور وہ بڑھ رہی ہیں. تو یہی وہ بات ہے نا جی، یہی وہ سیاسی حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، باور کرانے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی والوں کو، اور خود بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے جسٹ فار دا سیک آف کے نمبر ٹانگنے کے لیے آپ ہمیشہ اس باتیں کریں جن کا منہ سر پیر نہ ہو، سیاسی گفتگو نہ کریں، سیاسی انداز نہ اختیار کریں، اس سے تو پر نقصان ہی ہوگا نا جی. فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ گوہر علی خان صاحب نے ایک بات اور بھی کہی کہ ہمیں ملاقات کا موقع دیا جائے، ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو خرابی کی جڑ سوشل میڈیا سے زیادہ خان صاحب کے اپنے ٹویٹس ہیں، اپنے بیانات ہیں جو باہر آتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ماحول کو خراب کرتے ہیں. تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ وہ بھی تو یہی کریں گے نا جی، جنرل سیکرٹری کی اپروول سے ہوتی ہیں ٹویٹس. دیکھیں نا، یہ اگر وہ کہیں پی ٹی آئی آفیشل سے کہ ٹویٹ نہیں ہوتی اور وہ جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری کرتے ہیں، اور وہ اگر وہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے تو اختیار میں نہیں. کیوں نہیں اختیار میں؟ 100% ان کے اختیار میں یہی کرواتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے. نہیں دیکھیں نا، عظمیٰ خان صاحبہ جاتی ہیں، وہ آ کے ایک بیان جاری کرتی ہیں، اور پھر علیمہ خان، وہ تو ہم نے ایڈٹ کر کے بیان جاری کیا، اصل میں تو خان صاحب کا لہجہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا. تو اب ان کو کون روک سکتا ہے؟ ان کو روک سکتی ہے پارٹی کو، روکنا پڑے گا. دیکھیں نا، اگر آپ ان کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھیں اگر آپ کا بینگ اے سپوکس پرسن، ایک تو یہ بات وہ کرنے والی ہے کہ جی ان کا لہجہ زیادہ سخت ہم نے نرم کیا ہے، تو اس سے کیا مطلب، کیا آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سخت لہجہ اپنائے رکھیں آگے، آپ نے سخت لہجوں سے کیا حاصل کیا جو بھی آگے آپ کو حاصل ہوگا. دیکھیں یہ ایک بہنوں کا ہے، رشتہ ہے، لیکن تھوڑا بہت ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح سے عمران خان کی مشکلات میں تو وہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں. جو بندہ اندر ہوتا ہے، جو جیل میں ہوتا ہے، جو صحبتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے ان کا ڈس ہارٹ ہونا یا ان کا کڑوا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ارشاد عارف صاحب جو باہر میسنجر آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، وہ بھی تو جلدی پہ پانی ڈالیں نا، بجائے اس کے کہ وہ ایسی گفتگو کریں جس سے وہ کام بڑھ جائے. اور کام بڑھنے کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ عمران خان کو. نہیں فیصل صاحب یہ بات آپ کر رہے ہیں، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے یہ گفتگو کی، یہ بات کی کہ ملک میں اور ملک سے باہر بیٹھے جو یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی اپروچ کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے. اور علی امین صاحب کے بارے میں یہ کلیئر ہے کہ وہ کسی نہ کسی سطح پہ انگیجڈ بھی تھے، وہ کوششیں بھی کر رہے تھے. آپ نے بھی مہینوں پہلے یہی بات کی تھی. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ بھی انگیج تھے کہیں، اور پھر وہ انگیجمنٹ ہے یا وہ ختم ہو گئی اس کنٹیکس میں، رہائی کے کنٹیکس میں؟ اور دوسرا یہ بیرسٹر گوہر نے جو اصلاح کی بات کی، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، کیا یہ اکیلے بیرسٹر گوہر کے بس کی بات ہے؟ گوہر سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سیاسی لوگوں کو موقع دیں تاکہ وہ عمران خان سے دوسری سائڈ پہ بات کریں. حکومت بھی یہ کرتی ہے نا کہ وہ جانے مزاج لوگوں کو بھیجتی ہے، اور وہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہی بند ہے. پولیٹیکل لوگ جائیں گے تو ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں گے نا. عمران خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہی بند ہے. ایک ہی ملاقات میں نے کرائی تھی، کوئی 1.5-2 سال ہو گئے، اس کے علاوہ تو ہوئی نہیں. تو آپ جب تک یہ لوگ جائیں، اس میں کوئی معتدل لوگ ہیں، ان کو اجازت دیں، ملیں، تاکہ وہ عمران خان کو تصویر کا دوسرا رخ بھی بتائیں. جیل میں بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو سامنے دیوار پہ جو تصویر بنا کے دکھائی جائے گی تو وہی سمجھے گا نا کہ یہ صحیح ہے. اگر آپ جا کے کہیں گے انقلاب آپ کس حد تک انگیج تھے فیصل صاحب؟ آپ ان میں صلح صفائی کے معاملات میں جب تک آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، آپ کس حد تک انگیج تھے؟ اور کیا خان صاحب سے ہمیشہ صلح صفائی کی بات کی ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے دیکھیں ہم اس معاملات کو سمجھتے ہیں. ہم ان معاملات میں ہم تو پیدا ہی ان گھرانوں میں ہوئے ہیں. اس بندہ جیل میں جاتا ہے قسمت سے، باہر آتا ہے عقل سے.
تو یہ فہم و فراست کی بات ہے نا جی. اگر آپ لوگ جو ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب نکلیں گے, بھئی یا تو آپ خود نکلیں گے تب نکلیں گے, یا پھر آپ کو ایسی سیاسی حکمت عملی اپنائیں گے جس سے وہ نکلیں گے. ایسے تو نہیں نکلیں گے. تو اس چیز کو سمجھانا جو ہے وہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا کی فالوئنگ کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی, تنقید ہو جائے گی, اس سے تو نہیں. پھر یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, ان سے انفلوئنس تو نہیں ہو سکتا بندہ. سوشل میڈیا والے ہمیں چڑھاتے بھی بہت ہیں, عزت بھی بہت کرتے ہیں ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ پالیسی تو وہ نہیں دے سکتے نا جی. ان کا تو یہی کام ہے کہ جو پالیسی ہے, جو ہمارا اگر بیانیہ بنتا ہے تو اس کو پھیلانے میں ہیلپ کریں, بجائے اس کے وہ اپنی مرضی کا بیانیہ دینا شروع کر دیں. یہ الٹی گنگا تو نہیں بہہ سکتی. اچھا یہ فرمائیں کہ گور علی خان نے یہ بھی کہا کہ ہم چند دن پہلے تک یا چند ہفتے پہلے تک معاملات سلجھانے کے بہت قریب آ چکے تھے, لیکن معاملہ پھر بگڑ گیا. آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں, اور یہ جو معاملات سلجھانے والے لوگ تھے وہ پیچھے ہٹ گئے یا کہیں سے انکار ہو گیا؟ دیکھیے معاملہ تو سر دونوں طرفوں سے سلجھے گا نا جی, ایک چیز سے تو نہیں ہوتا. جب بھی کوئی ایک تو جب بھی کوئی ایسی کوشش کرتا ہے اس کو پارٹی کے اندر سے عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہے کرتے ہیں, بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے, آپ نے تو اپنے اپوزیشن لیڈر دوسری پارٹیوں کے رکھے ہوئے ہیں. اب حالت تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب اگر آپ اپوزیشن لیڈر دوسری پارٹیوں سے رکھتے ہیں تو دوسری دیگر جماعتوں سے پھر ارشاد صاحب بات کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ بات تو کرنی پڑے گی, نہیں جماعتوں سے کرنی پڑے گی. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات آپ اکیلے نہیں کر سکتے, نہ آپ کی کیپیسٹی ہے نہ ان کی کوئی مجبوری ہے. آپ کو پہلے سیاسی لائے عمل بنا کے راستہ بنانا پڑتا ہے. اس وقت جو سیاسی اسپیس ہے وہ تو کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ جو پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں ان کے پاس کون سی سیاسی اسپیس ہے؟ یہ تو ان کی سے ہی کوئی نہیں. اور اگر جب تک سیاسی پارٹیاں مضبوط نہیں ہوں گی, ساری سیاسی پارٹیاں, تب تک تو کام نہیں چلے گا. اور اگر ہم نے بھی یہ بات کرنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہم یہ کریں تو پھر یہ بات تو پھر اس میں اصولی تو نہیں کہا جا سکتا نا اس بات کو. پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ تو نہ تو وہ اس کی کوئی منطق ہے, سیاسی منطق ہے, نہ قانونی اور آئینی منطق ہے. نہیں, لیکن یہ نعرہ جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے تو نہیں لگایا. یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے آیا کہ میں بات ان سیاسی جماعتوں سے نہیں کروں گا, اس سیاسی قیادت سے نہیں کروں گا جن کے پاس نہ اختیار ہے نہ سپیس ہے. جب سپیس ہی ان کے پاس نہیں ہے, اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے, تو پھر یہ بات چیت کون کرے گا, کیسے ہوگی, اور پھر ان کو کیا فائدہ ہے جن کا اختیار چلا جائے گا؟ سر بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس اختیار ہو نہ ہو, بات تو پھر سیاسی لوگوں سے کرنی پڑے گی نا جی. سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کے ہی بات کی جا سکتی ہے, اور یہ بار بار کی اسٹرگل ہوگی. آپ اس میں 10 بار فیل بھی ہوں گے, 20 دفعہ فیل ہوں گے, ایک دفعہ کامیابی ہونی ہے نا جی. یہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ کامیابی کی طرح کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا, nothing succeeds like success. اس کے لیے تو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ہر وقت آپ یہ کہیں کہ اگلے کو ریڈ کارپٹ تو نہیں بٹھا کے بیٹھے ہوں گے. ظاہر ہے یہ اقتدار کا کھیل ہے, بڑا خونی کھیل ہوتا ہے, بڑا اس میں جو انٹرسٹ ہوتے ہیں, مفادات ہوتے ہیں, بڑے ہائی سٹیک پہ ہوتے ہیں. ارشاد صاحب آپ نے تو ساری عمر اس کو کور کیا ہوا ہے, تو اس چیز کو دیکھنے میں ہر سیاست جو ہے وہ جذبات سے آ رہی ہوتی ہے. جذباتی سیاست تو کبھی بھی کسی کو بینیفٹ نہیں دے سکی. آپ اگر انقلاب کی بات کرتے ہو تو کل بھی آ سکتا ہے, اصل بھی نہ ہے. یہ تو پہلے بھی کہا نہیں ہوتی کہ پی ٹی آئی کو اپنے خیالات سے رجوع کرنا چاہیے. ایک آفر کچھ دن پہلے اسپیکر صاحب نے دی مذاکرات بارے, مذاکرات کرتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی باضابطہ آپ سمجھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. اور اگین وہی بات ہے کہ ملاقات ہوگی تو معاملہ آگے بڑھے گا. دوسری بات, رانا ثناء اللہ صاحب سے متعلق کل خبر آئی کہ انہوں نے یقین دہانی کروائی اپوزیشن کو, پی ٹی آئی کو, کہ آپ کے ایم این ایز کے ساتھ میں اڈیالہ جاؤں گا بشرا بی بی کی خبرگیری لینے یا خبرگیری کرنے. اب کیا اس کو بھی ملاقات سے مشروط کر دیا جائے گا, یا فوراً منوان بنا کسی سے پوچھے پارلیمانی پارٹی رانا صاحب کی بات پہ آمین کرے اور جائے؟ میرے خیال میں فیصلے پارلیمانی پارٹی کو کرنے چاہیے. دیکھیں منتخب لوگ تو وہ ہیں, وہاں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی لوگ جو ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں. باقی یہ جو پارٹی کی اپنی ایک باندھ کے لوگ ہیں, ان سے تو بات نہیں ہوگی. نہ یہ سیاسی ہیں, نہ ان کا کوئی تجربہ ہے. یہ جو لوگ پارلیمانی پارٹی والے جو بھی ہیں, یہ اپنا جس طرح سے بھی عمران خان صاحب کے آشیرواد میں ہیں, یہ لوگ زیادہ سینسٹیو ہیں ان معاملات کے اوپر, ان کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ان کو غدار قرار دینا بھی قابل مذمت بات ہے, بالکل ناجائز بات ہے.
اور میں اگر خان صاحب کے پاس ہوتا تو میں بالکل یہ کبھی بھی نہ کہنے دیتا کہ سر یہ بالکل یہ غلط بات ہے، اور آپ جا کے اتنے عرصے کے بعد مل رہے ہیں، آپ جا کے اپنے مینیجر کی شکایتیں کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ وہ عزت دار لوگ ہیں، اپنے اپنے حلقے رکھتے ہیں، ہر کسی کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے کیا وہ نہیں کر رہے جو باقی 3 فیورٹ آپ کے کر رہے ہیں، جو وہ باقی پارلیمانی ممبران نہیں کر رہے؟ ہر کام میں تو ہوتے ہیں بیچارے، وہ اپنے فیملیز، اپنے بزنس، اپنے کارکنان، خود کو مشکل میں ڈال کے سب پارلیمنٹیرین سے بات کی ہے، تو ان کی قربانیوں یا ان کو ریکگنائز نہ کرنا میرے نظر میں تو زیادتی کی بات ہوگی۔